چین کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ انتہائی باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارتی حکومت اور بھارتی افواج کی ہائی کمان کے اجلاس میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ لداخ میں چینی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کی سب سے مضبوط اور خطرناک ترین فورس کو بارڈر پر بھیجا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فورس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ آج تک اس فورس کو جس بھی مشن پر بھیجا گیا ہے وہاں کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی۔ بھارتیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس طاقتور ترین فورس سے امریکہ جیسی سپر پاور بھی نام سن کر کام اٹھتی ہے۔ پاکستانی سرحدوں پر کبھی حالات خراب ہوں یا کشمیر میں مجاہدین کے خلاف کارروائی درپیش ہو یا پھر بیرونی دنیا میں بھارت کے مفادات کا تحفظ ہو، اس فورس نے کبھی بھی بھارتی حکومت کو مایوس نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فورس کا ایک جوان مخالف فورس کے 100 سے زائد جوانوں پر اکثر بھاری پڑتے ہیں۔ بھارت کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ کے اندر اسرائیل کے اہم رہنما بھی شامل تھے۔ ناظرین گرامی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے آرمی کے کچھ جوان بھارت کے اندر آئیں گے، لداخ سیکٹر پر تعینات ہوں گے اور چائنا کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ فی الحال کے لیے چائنا نے اپنے جاسوسی ہیلی کاپٹر جگہ جگہ تعینات کر دیے ہیں۔ لداخ بارڈر کا 17 کلومیٹر سے زائد کا علاقہ چائنا کے قبضے میں ہے۔ چائنا نے وہاں اپنے ٹینٹ لگا دیے ہیں۔ بھاری مقدار میں بیجنگ سے اسلحہ، گولہ بارود اس جگہ کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور چائنا آپس میں اس قدر تناؤ کا شکار ہے کہ چائنا نے 2 جون سے بھارت کے اندر موجود ہر چیز اپنی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نہ وہاں بھارت کے اندر چائنیز شہری ہوں گے، نہ بھارت کے اندر چائنا کا سفارت خانہ کھلے گا اور نہ ہی کچھ اور معاملات ہوں گے۔ 2 جون کے بعد چائنا اور بھارت الگ الگ ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اب کچھ اور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ یہ کہ اپنی سب سے سٹرانگ فورس چائنا کے بارڈر کے اوپر دیگر ملکوں کی مدد سے تعینات کرے گا۔ اب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی مدد مانگی ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے بھارتی فوج مار کھا رہی ہے۔ اب نریندر مودی اس کی فوج آخری پتہ کھیلنے والی ہے۔ یہ پتہ اسی فوج کو لداخ بارڈر پر تعینات کر کے کھیلے گی۔ بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ اسی فورس کو پاکستان کے خلاف بھی اکثر اوقات تعینات کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس فورس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پلوامہ والا اٹیک رچا۔ اس کے بعد 27 فروری والے دن جو سارا کا سارا تماشا اس پوری دنیا نے دیکھا، جو پاکستان نے بھارتی ایئر فورس کا بنایا، یہ سارا کا سارا کام بھی اسی فورس کا تھا۔ بہرحال خوشی ہوئی کہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے اپنی قوم کا بھروسہ قائم رکھا۔ پاکستان فوج نے اس قدر بھارتی اور اسرائیلی پائلٹوں کا تماشا بنایا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال آپ کے خیال کے مطابق کیا اسرائیل کے کمانڈوز اور بھارت کے اپنے کمانڈو مل کر لداخ کے اندر چائنا نے جو علاقہ قبضہ کیا ہے اس کو چھڑا پائیں گے یا نہیں؟ یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔ جزاک اللہ۔